بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر آ گئی۔ یہ دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اپنے دستے مبارک سے ان کی بہی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ اس پر پھیر دیا، تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی، اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے پر جنت ملے گی۔ انہوں نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس جاں نثار پر پیار آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، تو ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور یہ دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ بہت ہی مشہور اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہمیشہ اس بات کا تفاخر رہا کہ ان کی جد اعلیٰ کی آنکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی کے دربار خلافت میں پہنچے، تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا یہ قطعہ پڑھ کے سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پر آئی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح رکھ دی گئی، تو پھر وہ پہلے جیسی ہو گئی، ویسی ہی ہو گئی، تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی، اور کیا ہی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آنکھ کو اس کی جگہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جاتے جاتے درود شریف لازمی پڑھ کے جائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صدق اللہ العظیم۔